اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک ایسے معاشرے کا اگر تصور کیا جائے کہ جس معاشرے میں بے چینی، بے سکونی، چوری، ڈاکے، فریب، حتیٰ کہ قتل سے لے کر جھوٹ تک کا نام و نشان نہ ہو، چین اور سکون کی زندگی ہو، خوف اور ڈر کا دور دور تک کوئی نام نہ ہو، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وہ معاشرہ ہوگا جس کی تربیت قرآن اور حدیث کے مطابق ہوئی ہوگی، جس معاشرے کا ہر فرد فیوچر یعنی دی اینڈ آف لائف کا سوچتا ہوگا، جن کے ذہنوں میں قرآن مجید کی یہ آیت گر کر گئی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل آخرت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، اللہ سے ڈر اختیار کرو، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے کو بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جس معاشرے کا ذکر اوپر تصور کیا جا چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہر وہ برائی، گندگی اور گناہ اتنی کثرت سے موجود ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کے رہنے والوں کا مذہب دین اسلام ہے۔ کوئی بھی ذی شعور انسان جب اسلام کا مطالعہ کرے گا اور اس ماحول کو دیکھے گا تو وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ یا تو یہاں کے رہنے والوں کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یا یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھنے کے بعد جو مرض اور خرابی سامنے آتی ہے وہ پچھلے قوموں اور موجودہ قوم میں قدر مشترک ہے۔ اس خرابی کو ہم شارٹ کٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور شارٹ کٹس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ٹریفک قوانین موجود ہے، لیکن پھر بھی ڈرائیور اپنی آسانی اور جلدی کے لیے رونگ سائیڈ سے جاتا ہے، اس کی اسے جرمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنا قانون نازل کیا ہے اور ہر ایک مسلم کو پابند کیا ہے اس قانون کا، لیکن ڈرائیور کی طرح ہم نے بھی بہت سے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیے ہیں اور اسی کو اپنی راہ نجات سمجھ لیا ہے کہ اسی شارٹ کٹ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے من میں جو آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن چونکہ ذہنوں میں شارٹ کٹس کا تصور ہے اس لیے ہر فرد خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے۔ یہاں ہم مختصراً ان شارٹ کٹس پر نظر ڈالیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جائزہ لیں گے۔ ویسے تو بہت سارے راستے ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں راہ نجات کے لیے، لیکن جو چیزیں زیادہ رائج ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسلام اور شارٹ کٹس کے اس پہلے حصے میں آج ہم کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بات کریں گے۔ اصلاحی ایمان و عمل کے معزز دوستو، بدقسمتی سے جس کلمے کا ہم ماننے کا اقرار کرتے ہیں اس کلمے کے معنی و مفہوم سے اس امت کی اکثریت ناواقف اور بے خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کی برائی آج اس قوم میں موجود ہے، لیکن دعویٰ ہمیشہ کی طرح مسلمان ہونے کا ہے اور جنت میں جانے کا ہے۔ علماء سو نے جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لی کہ کلمہ پڑھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو، پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی ہے، پکے مسلمان ہو، جنت تمہارا گھر ہے، جہنم تم پر حرام ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو، وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب یہ سرٹیفکیٹ اور اجازت نامہ مل جاتا ہے تو پھر ہر انسان بزور بازو گناہ کرتا ہے کہ جہنم تو جانا نہیں ہے، جنت میرا آخری مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن شاید ہم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن کن لوگوں کا؟ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت 34 میں مالک کائنات کا فرمان ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لیکن جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائے توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
کافروں، منکروں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا بھر کے خزانے اور مال و متاع دے اور کہے کہ مجھے عذاب سے نجات دے تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 37 میں، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائے مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنت اور جہنم ایسا مقام ہے جہاں جو داخل ہوا وہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 23 میں مالک کائنات کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم میں داخل ہونے کی بات کی وہاں ساتھ میں یہ بھی باور کرایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ برائی یہود و نصارہ میں بھی پائی جاتی تھی، وہ بھی ہماری طرح شارٹ کٹس کے دل دادا تھے، بلکہ ہے، کیونکہ آج کے دور کے یہود و نصارہ کا عقیدہ بھی یہی ہے جو آج ہمارے مسلم قوم کا خود ساختہ عقیدہ ہے۔ قرآن مجید نے اہل کتاب کے اس بے بنیاد بات اور خود ساختہ عقیدے کو رد فرمایا۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت 111 میں فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے باطل خیالات ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کا رد کیا جس میں کہتے تھے کہ جنت ہماری جاگیر ہے، اس میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح آج اس امت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے اس لیے کہ ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت 80 میں فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، اور کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چند دنوں کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ آج بھی اس دور کے کسی بھی طبقے کے شخص سے پوچھا جائے کہ اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہو تو جواب دے گا کہ ہاں، رسول کی امت کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، ہاں جو گناہگار ہوگا وہ جہنم میں سزا پوری کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ عقیدہ و نظریہ کس نے دیا؟ قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول نے؟ تو پھر کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس سوائے اس کے کہ کہہ دیں گے بڑوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، کتابوں میں ہے، بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہی یہی ہے کہ ہم نے سب سے کچھ نہ کچھ سنا اور اسے یاد بھی رکھا، عمل بھی کیا، لیکن نہیں سنا اور پڑھا تو قرآن اور حدیث کو نہیں سنا نہ ہی پڑھا، ورنہ ہم جان جاتے کہ قرآن نے ان تمام باطل عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت 123 میں فرمایا، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ جنت نہ تو تمہارے امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر، جو برائی کرتے ہوئے پایا گیا اسے اس کی سزا ملے گی، اور اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی موجود ہے کہ جنت میں دخول کسی کی خواہش اور آرزو پر نہیں ہے کہ کسی نے دعویٰ کر لیا اور دعوے کے مطابق جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے جنت میں داخلے کی کچھ شرائط رکھے ہیں، جو بھی شخص ان شرائط کو پورا کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے، ورنہ ہمارے دعوے بے بنیاد اور ہمارا ایمان صرف دکھلاوا ہی رہ جائے گا۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت 111 میں رب کائنات کا فرمان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب جو اپنا مال اور جان قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائے گا اس کا عوض اجر جنت ہے۔ اس لیے ہمیں بے بنیاد دعووں اور شارٹ کٹس کو ترک کر کے حقیقی معنوں میں خود کو جنت کا حقدار بنانا چاہیے۔
جس کلمے کا اقرار کیا ہے اسے سمجھ کر پڑھے کہ ہم کیا اقرار کر رہے ہیں اس کلمے میں، اور پھر اس پر عمل کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کو سمجھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جس کلمے کا اقرار کیا ہے ہم اس کلمے کو سمجھے، اس پر غور و فکر کریں، تحقیق کریں، اور جب ہم اس کلمے کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں اور جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کلمے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔